کہ آپ نے انہیل کرنا ہے اور پانی میں ایکسیل کرنا ہے. پتہ ہے پانی میں انہیل کر لیتی پبلک. وہ بڑا انٹرسٹنگ کہانی ہوتی ہے نا بھائی, انہیل باہر کرنا ہے, ایکسیل پانی میں کرنا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پانی ناک میں پانی جاتا ہے. بھائی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کے اندر سلولی آپ نے ایکسیل کرنا ہوتا ہے ناک سے کنٹینیوسلی. تو چونکہ ہوا باہر آ رہی ہوتی ہے تو پانی ڈسپلیسمنٹ میں اندر نہیں جائے گا. سمپل سا پوائنٹ ہے. یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی بی ایکسیلنگ ود یور نوز ٹو انشور کہ پانی نہ جائے. اب جب DMR بن گیا تو کبھی آگے ناک میں پانی نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ صرف سانس روکی ہوئی ہے نا, وہ تو غلط کام. سانس روکنا نہیں ہوتا کبھی. یو شوڈ بی ایدر ایکسیلنگ اور انہیلنگ, ایکسیلنگ انہیلنگ. جو لوگ جم جاتے ہیں اس کا بھی رول ہے نا, کبھی سانس روک کر نہیں آپ کو کرتے, ایکسیل انہیل ہونا چاہیے تاکہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینیوسلی پروسیس ہو رہی ہو. ادروائز یو کین ایکچولی ڈیمیج یور سیلف, ہے نا. اچھا جناب, تھاٹ DMRs. تھاٹ DMRs وہ DMRs ہیں جو ہمارے ذہن میں بنتے ہیں. اس کے لیے کوئی موٹر موومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی مسکولر موومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ بنتے ہیں سوچنے سے. تھاٹ DMRs کے 2 ٹائپس ہیں. نمبر 1 انسٹنٹ تھاٹ DMR, جو انسٹنٹلی بن جاتا ہے, فوراً بن جاتا ہے. دیکھیں ایسا خیال رکھیں کہ جو DMRs کی کلاسیفیکیشن ہے یہ آن دا بیسس آف سورس کی ہے, کہاں سے بنا تھا, ناٹ آن ایپلیکیشن. بہت زیادہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ ہر DMR انسٹنٹلی چلتا ہے تو سارے انسٹنٹ نہیں ہے. نہیں بھائی, چلتا تو سارے انسٹنٹلی ہے. ٹریگر آئے گا DMR چلے گا. انسٹنٹ تھاٹ DMR کا مطلب ہے کہ بنتا انسٹنٹلی ہے, نہ کہ چلتا ہے. چلتے تو سارے انسٹنٹلی ہیں. فار ایگزامپل, آپ ایئرپورٹ پہ گئے, آپ کے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, ٹرو اسٹوری بتاتا ہوں نا. ایک دفعہ مہینے میں 2 دفعہ ٹریننگ آ گئی جدہ میں. مہینے کے شروع میں ہم گئے جدہ ایئرپورٹ زندہ آباد. اب تو کافی امپروو کر دیا ماشاء اللہ یار. ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا, واو. تو یہ میں بتا ہوں 2-3 سال پہلے, لمبی لائن لگی ہوئی ہیں فلانا. خیر ہو گیا, چلے گئے. جب اسی مہینے کے آخر میں ہم گئے پھر لمبی لائن لگی ہوئی ہے. اچھا اسی درمیان میں کیا ہوا کہ وہ ڈیوٹی سوئچ ہوئی. جب نئے لوگ آئے امیگریشن آفیسرز, تو ایک دم یاد آ رہی یار یہ والا بندہ جو تھا نا وہ تو پچھلے مہینے کے شروع میں بھی تھا. اب اس پہ صرف شاید ایک ہی دفعہ نگاہ پڑی ہوگی میری, DMR بن گیا. اتنا تیز ہے دماغ, ایک امپریشن کریٹ ہو گیا. اب اس کا ٹریگر کیا ہے, اس کا چہرہ. تو اللہ کا اتنا فضل, اتنا اللہ کا نظام ہے کہ یہ سارے کے سارے DMRs کی جو چابی ہے وہ ٹریگر ہے. جب تک چابی نہیں آئے گی وہ چلے گا نہیں. اگر ٹریگرز نہ ہوں اور سارے کے سارے چلنے شروع ہو جائیں, افتخار بھائی, تو آپ ہنس بھی رہے ہوں گے, رو بھی رہے ہوں گے, بیگم صاحبہ کی خدمتیں یاد بھی ایک ساتھ آ جائیں گی, ہے نا, اور آپ جو ان کی خدمت نہ کر سکے بھی یاد آ جائے گا. اس پہ آپ رو بھی رہے ہوں گے, ہنس بھی, آپ کنفیوز ہی ہو جائیں گے یار. ایک وقت میں تو ایک ہی آنا چاہیے نا, DMR چلنا چاہیے, ہے نا. تو یہ انسٹنٹ تھاٹ DMR, انسٹنٹلی بن گیا. اچھا پھر ایک ہوتا ہے ریپیٹیٹو تھاٹ DMR. ریپیٹیٹو تھاٹ DMR وہ DMR ہوتا ہے جس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو مینٹل ریپیٹیشن کرنی پڑے گی بار بار, تو وہ ڈیولپ ہوگا. فار ایگزامپل ارتھمیٹک, میں کہوں گا 2 + 3 کیا ہوتا ہے, آپ کہیں گے 5. آپ نے 1 2 3 4 5 گن کے نہیں کہا, ٹھک 5 کہہ دیا. کیسے کہہ دیا؟ اس لیے اتنا ارتھمیٹک اکثر لوگوں نے کیا ہوتا ہے کہ DMR ڈیولپ ہو گئے. اور کچھ لوگوں نے زیادہ کیا ہوتا تو وہ بڑے کمپلیکس قسم کی چیزیں بتا دیں گے. 17 × 23 ٹھک جواب آ جائے گا کچھ لوگوں کا. یہ جو DMR ڈیولپ ہوئے ہوئے نا, اگر ہم کو کہیں گے تو ہم سوچیں گے, کانشیسلی نکالیں گے, ہاں یار 17 × 23 پرچہ اٹھائیں گے اور پروسیس کریں گے. تو ارتھمیٹک از اے ریپیٹیو تھاٹ DMR, ذہن میں آیا اور ایک دم آ گیا, ہے نا. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل ہے فائٹنگ ایروگینس اور کبر. یہ بھی جو ہے ریپیٹیو تھاٹ DMR ہے.
سپوز کریں کہ امین ڈانڈیا صاحب ہیں، امین ڈانڈیا صاحب جو ہے انہوں نے دیکھا مجھ کو، تو انہیں خیال آیا یار سلیمان صاحب تو اتنے ہینڈسم نہیں ہیں، کچھ اگلی سے ہیں، میں تو بڑا ہینڈسم ہوں۔ اگر اس طرح کا کچھ آ گیا تو یہ تو کبر ہو گیا نا، ایروگنس ہو گیا نا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اگر یہ آ گیا تو اس کو کیسے فائٹ کریں گے؟ کانشیسلی سوچیں گے امین بھائی نا کہ یار لکس تو ٹیمپریری ہیں، بڑھاپے میں تو سب سیٹ ہو جاتا ہے ویسے ہی ہیں، اور بڑھاپے میں تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے، لیکن شیطان ہے نا وہ پوائنٹ ڈالے گا، وہ کچھ بڑھاپے میں بھی تو خوبصورت ہوتے ہیں، تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، مرنے کی بات تو ویسے ہی سیٹ ہو جاتا ہے، قبر کے اندر تو ساری حسن خوبصورتی ختم ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ چیز کہ جو چند سالوں میں ختم ہونے والی ہے اس کے اوپر غرور کرنا اور اپنی آخرت برباد کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے یار۔ چند سال کے یعنی چیز ختم ہو جائے گی۔ اصل چیز تو تقویٰ ہوتا ہے، اصل چیز تو اخلاق ہوتا ہے، اصل چیز تو ظرف ہوتا ہے، وہ چیزیں کہ جو ہمیشہ کے لیے جس کا پے بیک ہے نا۔ تو یہ کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کا ریفرنس بھی ہے۔ ایک طلحہ صاحب ہوتے ہیں، جو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ میں آپ کا ریفرنس دے سکتا ہوں کہ ہاں، طلحہ صاحب ہوتے ہیں جو کیمسٹری پڑھاتے ہیں کراچی گرامر اسکول میں، ان کے دوست ساتھ یہ کہانی ہوئی۔ ہوا یہ کہ ان کی اہلیہ کا جوانی میں انتقال ہو گیا، انہیں بہت محبت تھی اپنی بیگم سے، خیر ظاہر بات ہے انتقال ہو گیا تو تدفین ہو گئی۔ کوئی ایک ہفتے بعد یا 1.5 ہفتے بعد وہ بہت بے چین ہو گئے اور بیگم یاد آنے لگی، ہے کسی طرح سے چین نہیں آ رہا۔ کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے نا دی بھائی، ہے نا۔ دیکھیں بھائی شیریں فرحات کی کہانی ہمارے سامنے ہے، اور جو ہے قیس اور لیلی کی کہانی ہمارے سامنے ہے، رومیو جولیٹ کی کہانی ہمارے سامنے ہے، تاج محل واؤ بھی اس طرح سے بن گیا۔ تو یہ لوگ بھی تو انسان تھے نا، تو ان کے ریفلیکشن دنیا میں نظر آتے ہیں لوگوں کو، ایسا مسئلہ۔ تو وہ بڑے بے چین تھے، تو انہوں نے کہا یار میں جا کے نا ایک نگاہ ڈال لوں، ایک دفعہ دیکھا ہوں۔ تو پہنچے رات کو قبرستان۔ وہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ جہاں سے انہوں نے قبر کھودی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں سر ہوگا۔ اندھیرے میں نا سمجھ نہیں پائے، نئی نئی قبر بنتی ہے نا، تو وہ پتھر رکھا ہوتا ہے، وہ قطبہ ہوتا ہے تو چند دن کے بعد بنتا ہے نا سر، شعر اشعار لکھے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور آپ بہت مس کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ جناب انہوں نے غلطی سے وہ سلیب اٹھا دی جو پاؤں کی طرف تھی، شکر۔ اور طلحہ صاحب نے بتایا کہ جو ایک نگاہ پڑی نا پاؤں پر، اور جو اس کا جو ڈیٹیریشن تھا، تو وہ جو وہاں سے بھاگے ہیں مٹھو، تو سارا مس کرنا اہلیہ کا کافور ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس طرح سے یاد نہیں آئی۔ ود ان اے ویک ٹائم اتنا جو ہے وہ فرمنٹیشن ہو چکی تھی کہ بس، یہ تو حقیقت ہے۔ اب جب حضرت یہ بار بار سوچیں گے، ایک ریپیٹیٹو تھاٹ ڈی ایم آر بن جائے گا، اور جب بھی مجھ پہ نگاہ پڑے گی تو وہ کیور نہیں آئے گا۔ یہ تو ضرور کہیں گے ہاں میں زیادہ خوبصورت ہوں، کم خوبصورت ہیں، یہ تو چلو ریالٹی ہے، فار ایگزامپل اس کو اکنالج کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں نہیں ہوگا، یہ جو نا یہ نہیں ہوگا، پھنستا آدمی سے۔ اس پہ تو علماء نے لکھا ہے نا کہ آپ ہو سکتے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو یا زیادہ تیز ہو کسی کام میں، دوسرے کم ہو، تو اس کو اکنالج کرنے کو برائی نہیں کہ میں زیادہ بہتر ہوں اور وہ کم بہتر، ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کی کم بہتری کی وجہ سے اس کو جج کرنا، اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھنا، جس کے نتیجے میں اس کی تصحیح آپ کریں، اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اس کو ذلیل کریں، اس کو ڈسگریس کریں، یہ جو سارے کام ہیں نا یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ کبر میں آ جائیں گے۔
اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو یہ جو پروسیس ہے یہ بھی تو ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آر ہے ٹو فائٹ ایروگینس. اور ہم یہ سب کام زندگی میں کرتے ہیں, ہم اپنے ڈی ایم آر ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ 4 طرح کے ڈی ایم آرز ہیں, 3 بیسک ٹائپس ہیں اور 1 کی 2 ٹائپس ہیں. انسٹنکٹ ڈی ایم آرز, موٹر ڈی ایم آرز اور تھاٹ ڈی ایم آرز کی 2 ٹائپس, انسٹنٹ تھاٹ ڈی ایم آرز اینڈ ریپیٹیو تھاٹ ڈی ایم آرز. تو آپ کو میں دے رہا ہوں 10 منٹ, انہی گروپس کے اندر ذرا تھوڑا سا پریکٹس کریں اور پھر ہم آپ سے فیڈ بیک لیں گے کہ بھائی بتائیے کہ آپ کے کیا ایگزامپلس ہیں. تو 12 ایگزامپل